رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک 7 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ نے حلال اور حرام کے مسائل کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 90 سے 93 تک خصوصیت کے ساتھ 4 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا، اور ان 4 چیزوں کی حرمت ابدی ہے، دائمی ہے۔ شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے یعنی فال نکالنے کے لیے تیر وغیرہ کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو دائمی حرام ہیں۔ یہ جو آیات ہم نے ابھی تلاوت کی سنی، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا کہ جن کی حرمت دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ دائمی نہیں ہے بلکہ آیات کریمہ کا ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے، پھر آیات کریمہ کے حوالے سے بات عرض کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی ایسے شکار سے اللہ تمہاری تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو تمہارے ہاتھ یا تمہارے نیزے پہنچ سکو، ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس سے کہ غائبانہ کون ڈرتا ہے، اس سے غائبانہ
اللہ اس بات کو ظاہر کر دے کہ اس سے بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائے گا. شکار کے ذریعے سے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے، عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر لوگوں کا رہن سہن کچھ اس طرح کا تھا کہ لوگ عمومی طور پر شکار کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے تھے. شکار ان کا مشغلہ تھا، دل لگی کا ذریعہ بھی تھا اور معاش کا ذریعہ بھی تھا. بہت سارے لوگ ذریعہ معاش کے طور پر شکار کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو محض دل لگی کے لیے، ٹائم پاسی کے لیے، وقت گزاری کے لیے جو ہے وہ ایسا کرتے تھے. خواہ وہ دل لگی کا معاملہ ہو یا معاش کا معاملہ، بہرحال ان کے مزاج میں شکار رچ بس گیا تھا. ہمارے ہاں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا گزر بسر شکار پر ہی ہوتا ہے. خاص طور پر دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے، بسنے والے لوگ، ان کا گزر بسر کس پر ہوتا ہے؟ شکار پر ہوتا ہے. مچھلی کا شکار کرتے ہیں. ماضی میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا. بنی اسرائیل کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے. یہ بات ہمارے سامنے کئی دفعہ آ چکی ہے. ابھی چند آیات پیچھے بھی ہمارے سامنے یہ بات تفصیلاً آ چکی. جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. 3 دن تک مسخ شدہ حالت میں رہے، اور 3 دن کے بعد رب ذوالجلال نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، اور انہیں مٹا دیا، ختم کر دیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا، یا تمہیں بھی ہم آزمانا چاہتے ہیں. دیکھیے، بنی اسرائیل کو جس آزمائش میں ڈالا، اس آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک دن متعین کیا، ہفتے میں ایک دن، اور آزمائش کا پہلے بتایا نہیں، لیکن اہل ایمان کو پہلے بتایا گیا. تو یہ فرق کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزمایا گیا ہفتے میں ایک دن. اہل ایمان کو جس آزمائش کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا امکان ہے کہ کوئی آدمی 2 مہینے اور 10 دن تک اس آزمائش میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا. حالت احرام میں شکار نہیں کرنا. تو حالت احرام وہ کم مدت کی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کی بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی حج کے لیے اشہر حج کی ابتدا سے احرام باندھ لے، یعنی شوال، ذیقعد، ذی الحج. شوال کی ابتدا، عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد وہ احرام باندھ لے کہ اب میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، تو یہ تو ہو گیا محرم. کیا ہو گیا؟ محرم، کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے. اب حالت احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتا. دن اس کو کتنے گزریں گے؟ 2 مہینے 10 دن. 2 مہینے 10 دن تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا. تو بہت بڑی آزمائش ہے، اور مسلسل آزمائش ہے، مسلسل امتحان ہے، کہ اس امتحان اور آزمائش میں اس نے شکار یعنی جو جانور ہے شکار والا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں یاد رکھیے، شکاری جانور سے مراد وحشی جانور ہے، یعنی وہ جانور جن کا تعلق پہاڑوں سے، جنگلات سے، ساروں سے ہوتا ہے. جو پالتو جانور ہوتے ہیں جیسے مرغ ہو گئے، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے وغیرہ، یہ جانور شکار سے مراد نہیں ہے. یہاں شکار سے مراد نیل گائے، شتر، مرغ وغیرہ وغیرہ، جو کہ جنگلات سے تعلق رکھتے ہیں، صحراؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں. خیر،
جو آدمی احرام کی حالت میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا. آزمائش، اسی آزمائش کو بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے آزمائش ہے. تو سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جس آزمائش میں مبتلا کیا گیا وہاں پہلے بتایا نہیں، اہل ایمان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا پہلے بتا دیا. اس کا فرق کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ ان کو جو آزمائش میں مبتلا کیا گیا وہ ہفتے میں ایک دن تھا، اور اس آزمائش میں پورا اترنا ممکن تھا، آسان تھا، نسبتاً کوئی ناممکن یا مشکل کام نہیں تھا. لیکن اہل ایمان کو جس آزمائش میں مبتلا کیا گیا، چونکہ یہ مشکل ترین کام ہے، اور خاص طور پہ میں نے عرض کیا ابتدائی تمہیدی بات میں، ان کے لیے مشکل ترین کام ہے جن کے مزاج میں شکار رچ بس گیا ہو، جن کا شکار مشغلہ ہو، دل لگی کا ذریعہ ہو یا ذریعہ معاش ہو، ان کے لیے یہ پابندی کرنا بہت مشکل ترین کام. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، احرام کی حالت میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے فقہی طور پر کہ احرام کی حالت میں جس طرح خود شکار کرنا حرام ہے، تو اس میں یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر شکار کر لیا محرم نے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ اس احرام والے پر نہیں صرف، بلکہ ہر انسان کے لیے حرام ہوگا. یعنی اس کا شکار کیا ہوا کوئی بھی نہیں کھا سکتا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، اگر محرم نے کسی کو شکار کے لیے پابند نہیں کیا، حکم نہیں دیا، اشارہ نہیں کیا، کوئی نشانی نہیں بتلائی، کوئی وسائل نہیں دیے، کچھ بھی نہیں، کسی غیر محرم نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، اس نے اگر جو ہے وہ شکار کر لیا، اس نے اگر شکار کر لیا اس طرح کے وحشی جانور کا، شکار کرنے کے بعد وہ شکار کا گوشت اگر احرام والے کو دینا چاہے ہدیتاً تحفتاً، تو احرام والا اس کو کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے اس میں معاونت نہ کی ہو، اشارہ نہ کیا ہو، حکم نہ دیا ہو، کوئی کسی قسم کا سبب نہ بنا ہو. ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے ہو گئے. اب آئیے یہاں پر دوسری بات یہ کہی گئی، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے ان کو پہنچ سکتے ہیں. یہ جو آزمائش اور امتحان جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ آزمائش آئی تو انہوں نے ہیلا کر لیا. انہوں نے کیا کر لیا؟ ہیلا کر لیا. تفصیل آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ساتھ یہ آزمائش آئی تو انہوں نے آزمائش پہ پورا اترے. کیسے؟ توجہ، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 لوگ، 1400 انسان حالت احرام میں ہیں، اور جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے نا، یہ آیات اس سے پہلے کی ہے، جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پر نیل گائے اور اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، شکاری جانور، وہ ان کے ارد گرد آ کر کے گھوم پھر رہے تھے، اور بالکل انہی مچھلیوں کی طرح جو بنی اسرائیل کے سامنے پانی سے اپنے سروں کو باہر نکال کر کے ان کا منہ چڑھا رہی تھی، بالکل اسی طرح یہاں پر شکاری جانور ان کے ارد گرد غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ آ کر کے پھر رہے تھے. لیکن مجال ہے کہ 1400 صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی کسی ہرن کو یا نیل گائے کو ہاتھ سے پکڑا ہو، نیزہ مارا ہو، تیر مارا ہو یا تلوار سے وار کیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے رب نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، تو انہوں نے اس آزمائش میں خود کو پورا اتارا. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کی چونکہ حفاظت کر رکھی تھی، اس لیے انہوں نے اجتماعی طور پر اپنی یعنی اس حالت میں آزمائش اور امتحان میں اپنے آپ کو پورا اتارا، تو یوں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، بعض حالات ایسے آئیں گے کہ تمہیں ہم آزمائش میں اس طرح مبتلا کریں گے کہ شکار کا جانور تمہارے ہاتھ کے قریب ہوگا، تمہارے نیزے کے قریب ہوگا. اب دیکھنا یہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ نے یہ پابندی اور آزمائش کیوں رکھی ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اس سے غائبانہ ڈرتا کون ہے. اللہ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کو تو پہلے بھی معلوم، اللہ کو تو پہلے بھی معلوم ہے. تو یہاں جاننے سے مراد کیا ہے؟ یہاں جاننے سے مراد یہ ہے اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں دوسروں پر، بے ایمانوں پر جو مانتے نہیں ہیں.
جو مانتے نہیں ان پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی مقدس جماعت اللہ کا خوف اور ڈر دل میں بسائے گئے. ایک اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ ڈرنے والوں اور نہ ڈرنے والوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں. لیعلم اللہ فرق پیدا کر دیں کن کے درمیان؟ من یخافہ بالغیب، جو غائبانہ اس سے ڈرتے ہیں اور جو غائبانہ اس سے نہیں ڈرتے. بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات فرمایا کہ اس حکم کے آ جانے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی آدمی نافرمانی کرے گا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جو حد سے تجاوز کرے گا، نافرمانی کرے گا اس حکم کے آ جانے کے باوجود، اس کے لیے دردناک عذاب. اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، یعنی شکاری جانور کو نہ مارنا. شکار کو پکڑ کر کے ذبح کرنا یہ بھی شکار مارنا ہی ہے. شکار کو دور سے غلیل کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے یا کسی بھی جو ہے وہ آلہ جراحی کے ذریعے سے مار دینا، یہ کیا ہے؟ سب کا سب قتل ہے. تو ایک محرم کے لیے حالت احرام میں شکار کرنا کیا ہے؟ حرام. اگلی بات، جس نے تم میں سے قتل کر دیا، یعنی شکاری جانور جس نے تم میں سے مار دیا تم نے، متعمدن جان بوجھ کر، ارادتاً اگر کسی نے جانور کو مارا تو فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس جانور کا بدلہ دینا پڑے گا. اس جانور کا کیا دینا پڑے گا؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. تو فرمایا تو یا تو اس کا بدلہ دے، یا تو اس کا بدلہ دے، او آگے آ رہا ہے، یا یہ کہ اس کا بدلہ نہیں دے رہا تو اس کے بدلے میں کھانا دے. اب سمجھیے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے. دیکھیے، شکار کرنا محرم کے لیے حرام ہے. اب محرم نے کسی شکاری جانور کو مارا، مارنے کی دو صورتیں، یا تو یہ کہ اس نے جان بوجھ کے مارا یا غلطی سے مار دیا، دونوں صورتیں. اگر جان بوجھ کے مارا، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ پھر وہ گناہگار بھی ہے، بدلہ بھی دے گا، گناہگار بھی ہے، بدلہ بھی. اور اگر انجانے میں قتل کر دیا اس نے تو اب کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ اب بھی حکم یہ ہے کہ اس نے بدلہ دینا ہے. بدلہ البتہ اخروی طور پر یہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ انجانے میں ہوا، لیکن حرام کی پابندی کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے غلطی سے بھی یہ کام نہ ہوتا. دیکھیے، احرام کی حالت ہو یا بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم مثال سے کچھ چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ زیادہ اور مسئلہ نکات کے ساتھ سمجھ آ جائے. ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ جو تکبیر ہے یہ تحریمہ ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری حلال چیزیں یہاں پر کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی کے حال احوال پوچھنا، کھانا پینا، اس کے حلال کے طور پر بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تکبیر کہتے ہی حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. لیکن یہ جو حرمت ہے چیزوں کی، اگر آپ غور کریں تو یہ دائمی نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہے کہ جب اس نے تکبیر کہی اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک یہ کام نہیں کر سکتا. جو یہ سلام پھیرے گا اس کے لیے اجازت ہو جائے گی. ایسے ہی ایک آدمی احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو احرام کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، متعلقہ ہوتی ہیں. خوشبو نہیں لگا سکتا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، شکار نہیں کر سکتا، تیل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جن کاموں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ عارضی ہیں، دائمی حرمت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی ہے بعض اوقات اپنے بندوں کو
کوئی حکم دے کر کے اس حکم کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آزمانا، جیسے کہ ہمارے سامنے پہلے بھی گزر چکا۔ یہاں پر بھی یاد رکھیے حالت احرام میں شکار کرنے کو جو منع کیا گیا وہ محض ایک آزمائش، ایک امتحان اور حکم الہی کی فرمانبرداری کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کے حکم کو مان لیا اور جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو آزمائش ہے اس میں پورا اترا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کی پائمالی کرتا ہے تو پھر لامحالہ اس کو اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا۔ اب بدلے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ صرف گناہ ہو اور آخرت میں اس کو اس کا عذاب چکھایا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی شکاری جانور کو قتل کر دیتا ہے احرام کی حالت میں تو اس پر دونوں چیزیں ہوں گی، تاوان بھی ہوگا دنیا میں، آخرت میں اس پر گناہ بھی ہوگا، بشرطے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کر لی تو پھر آخرت کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اب لیکن اگر اس نے حالت احرام میں گناہ کی، یعنی یہ جو قتل ہے، شکار جو ہے وہ شکار کیا، شکار کو ذبح کیا یا شکار کر لیا، ایسی صورت میں اگر اس نے نیتاً اور ارادتاً یہ کام نہیں کیا، بھول چوک سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا لیکن تاوان اس کو دینا پڑے گا۔ تاوان دینے کی تین صورتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس جگہ پہ جانور ذبح کیا گیا، جس جگہ پہ جانور شکار کیا گیا، اس جگہ سے دو ایسے لوگ جن کا تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو چیزوں کی قیمت لگانے کا، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے، مثلا ہرن شکار کی ہے، اس جگہ پر اس مقام پر ہرن کی ویلیو کیا ہے، مالیت کیا ہے ہرن کی۔ اگر وہ کہتا ہے مثال کے طور پر، وہ دو آدمی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو ہرن کی مالیت 10,000 روپے ہے، تو 10,000 روپیہ یہ آدمی بطور تاوان دے گا، اور یہ تاوان اس کی دو صورتیں ہیں، اس تاوان کی ادائیگی کی 10,000 کی دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس سے جانور خرید لے جو کہ پالتو ہوتا ہے، یعنی اسی قیمت کا کوئی دمبا خرید لے، کوئی بکرا خرید لے، کوئی گائے خرید لے، کوئی اس طرح کا جانور خرید لے کہ جو کہ پالتو جانوروں میں سے، اور خرید کر کے حرم شریف بھجوائے اور وہاں پر اس کو ذبح کیا جائے، ذبح کر کے وہ غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت حالت احرام میں شکار کر لیا تو جو چیز شکار کی گئی اس کی قیمت دے گا، لیکن اس کی قیمت کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں۔ ایک ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس قیمت سے جانور خریدا جائے گا، پالتو جانور، اور پالتو اسی قیمت میں، اس قیمت کا جانور خرید کر کے ذبح کرنے کے لیے حرم بھیجا جائے، وہاں ذبح کر کے غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، مثلا جہاں شکار ہوا وہاں ایسا جانور ہی کوئی نہیں ہے، یا فوری طور پہ نقد پیسے ہی کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اب کیا صورت ہے؟ اب صورت یہ کہ اس کی قیمت تو وہاں طے کر لی، قیمت طے کرنے کے بعد اتنی مالیت بطور تاوان یہ آدمی ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر وہی 10,000 روپے ہرن کا طے ہوا، اب 10,000 روپے یہ دے، 10,000 روپے میں دوسری صورت یہ ہے تاوان ادا کرنے کی کہ یہ 10,000 روپیہ اس طور پر اس سے غلہ خریدے گا، 10,000 کا غلہ خریدے گا، اور وہ غلہ اس طور پر مساکین میں تقسیم کرے گا کہ ایک آدمی کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے۔ اب مثال دیتا ہوں، 10,000 روپے کا مثال کے طور پر 1 من غلہ آیا، مثال دے رہا ہوں، ہاں جی، آج کل تو ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تیز رفتاری سے، ہم ترقی کر رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اگلے چند مہینوں کے بعد ہم 10,000 کا 1 من غلہ ہی لیں، حالات تو چل رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 10,000 روپے کا غلہ خریدتا ہے، مثال کے طور پر 1 من گندم آئی یا 1 من غلہ آیا، ٹھیک ہے، اب وہ 1 من گندم کو صدقہ فطر کے طور پر جب دیتا ہے تو وہ 20 لوگوں کو مثال کے طور پر ملتا ہے، 2 کلو ہم نے دیا تو کتنے لوگوں کو ملا؟ 20 لوگوں کو، تو 20 لوگوں کو یہ اس ہرن کی قیمت کا غلہ ادا کرے گا، یا ہرن کی قیمت کا جانور خرید کر ذبح کرے گا، یا غلہ خرید کر کے صدقہ فطر کے برابر ایک آدمی کو
دے گا، وہ جتنے آدمیوں کو مل جائے، 10 کو مل جائے، 20 کو مل جائے، 15 کو مل جائے، 50 کو مل جائے، جو قیمت ہوگی وہ ساری قیمت کا وہ غلہ خرید کر کے صدقہ فطر کے طور پر تقسیم کرے گا۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ توفیق نہیں، مالیت ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنے روزے رکھے گا جتنے اس مالیت کے غلہ تقسیم کیے جانے والے افراد ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 من گندم خریدے گا اس سے، اور وہ کتنے لوگوں میں تقسیم ہوگی؟ پھر 20 لوگوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر 20 روزے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اب آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا 4 پایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دے، قربانی کر دے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، دوسری صورت یہ کہ یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تیسری صورت او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا عفا اللہ عما سلف، خدا ہم نے معاف کر دیا ہے۔ خدا نے یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے احرام کی حالت میں یہ عمل کیا تو اسے معافی، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور پھر ایسا کام، اور جو آدمی ایسا کام پھر کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیان ہوا تھا جس کی ہم نے تفصیل پڑھی کہ اگر حالت احرام میں کسی نے جان بوجھ کر جانور کو ذبح کیا، قتل کیا، ہاں جی، یا شکار کیا، اس کا وہ کیا ہوگا؟ بدلہ بھی دے گا اور گناہگار بھی ہوگا، ایسی طرح۔ لیکن اگر ارادتاً نہیں کیا تو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ جان بوجھ کر ذبح کیا تو ذکر ہے متعمدن، لیکن اگر انجانے میں اس سے ذبح ہو گیا، انجانے میں شکار ہو گیا تو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اگر انجانے میں کسی محرم نے اس طرح شکار کر لیا تو وہ بدلہ دے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر کر لیں۔ اگے احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ حالت احرام میں دریائی جانور اور خشکی کے جانور دونوں کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور حرام ہیں جبکہ دریائی جانور حرام نہیں ہیں۔ وجہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے حالت احرام میں، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں حالت احرام کے اندر شکار کرنے کے حوالے سے ایک جگہ پہ اجازت اور ایک جگہ پہ ممانعت بیان کی گئی۔ یاد رکھیے حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، پہلے بھی گزر چکا، لیکن وہاں پر خشکی اور تری کا ذکر نہیں تھا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں بالکل وضاحت کر دی گئی کہ خشکی کے جانور کا ذبح کرنا یا شکار کرنا حرام ہے، البتہ دریائی جانوروں کا شکار کرنا حرام نہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ شکار تو شکار ہے، چاہے وہ دریا کا ہو چاہے وہ خشکی کا ہو، تو فرق ہے جناب۔ فرق کیا ہے؟ سنیے، جب انسان خشک جنگلات میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے، خشکی کا سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس اس کا توشہ، اس کا ذخیرہ ختم ہو جائے، تو یہ اگر شکار کر لے تو اس سے بھی اس کو توشہ مل سکتا ہے۔ شکار نہ بھی کرے تو بعض اوقات جنگلات میں، صحراؤں میں، اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں انسان کھا لے، پی لے تو اس کا گزران ہو سکتا ہے۔ کچھ بوٹیاں ہوتی ہیں، کچھ پتیاں ہوتی ہیں، کچھ درختوں کے پتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاص طور پہ درختوں کے پھل ایسے ہوتے ہیں، پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کھا کر کے غذا حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر سفر ہو دریا کا، بیٹھے ہوں آپ دریا کے دریائی جہاز میں،
ہاں جی، یا کشتی میں تو آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس توشہ ختم ہو جائے، اب وہاں پر آپ کے پاس ذریعہ معاش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہاں تو کوئی پھل نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی بوٹی نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی چیز نہیں، وہاں آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ کسی طرح کر کے آپ دریا کے اندر سے کوئی چیز نکالیں اور نکال کر کے آپ اس کو کھا لیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے پروردگار نے ہماری رعایت کرتے ہوئے کہ میرے بندو، میرا مقصد قطعاً تمہیں رزق سے محروم کرنا نہیں ہے، بس صرف آزمانا ہے، صرف آزمانا ہے۔ تو خشکی کے راستے میں آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کے اندر اگر تم غور کرو تو یہ چیز چھوڑ کر کے تم بہت ساری دوسری اللہ کی نعمتیں استعمال کر سکتے ہو، لیکن جو دریائی سفر ہے اس میں تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ کہ دریا کے اندر جو موجود چیزیں ہیں ان کا کھانا، اور اسی کی تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کھا سکتے ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس آپشن ہی کوئی، خشکی میں بہت سارے آپشن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی۔ آخری بات اور پھر ختم کرتے ہیں۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا دریا کی تمام چیزیں، یعنی دریا میں موجود تمام قسم کے جانور حلال ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام شافعی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، دریائی تمام جانور حلال ہیں، دریائی تمام جانور حلال، یعنی جو جانور دریا کے اندر رہتے ہیں کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں ہو وہ حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ صرف دریائی مچھلی کی تمام اقسام، جن جن اقسام پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن جس چیز پر مچھلی کا اطلاق نہیں ہوتا وہ چیز شرعاً حلال نہیں ہے۔ یہی حکم پھر جھینگے کا ہے کہ جو حضرات فقہا اس کو مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حلال ہوگی، اور جن کے نزدیک یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے تو وہ ان کے نزدیک حلال نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ جو ویل مچھلی ہے، بڑی مچھلی، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے، جانور کی نہیں، مچھلی کی قسم ہے، تو ان کے نزدیک یہ گئے حلال ہے، اور اکثریت کے نزدیک چونکہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے بلکہ یہ بڑا جانور ہے، یہ جنگل اپنا دریائی جانور ہے، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔